حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ سورۃ البقرہ میں بیان ہوا ہے۔ جب وہ ایک ایسی بستی سے گزر رہے تھے جو بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھی، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اس بستی کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح اسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، اور 100 سال بعد جب انہیں اٹھایا تو پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ انہوں نے عرض کی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 سال تک تجھ پر موت طاری رہی۔ اب تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ جو 100 سال گزرنے کے باوجود خراب نہیں ہوئی اور اسی طرح تر و تازہ ہے۔ اب ایک نظر اپنے گدھے کی بوسیدہ ہڈیوں کو بھی دیکھ کہ ہم اسے کس طرح تیرے سامنے زندہ کریں گے۔ زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ یہ بستی بیت المقدس تھی۔ بخت نصر نے جب اسے اجاڑا، یہاں کے باشندوں کا قتل عام کیا، مکانات گرا دیے اور اس آباد بستی کو بالکل ویرانہ کر دیا، تو اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر اس بستی سے ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی ہے، نہ مکان ہے نہ مکین۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنا پر رونق شہر جو اس طرح اجڑا پڑا ہے، یہ پھر کیسے آباد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت نازل فرمائی۔ حضرت عزیر تو اسی حالت میں 100 سال رہے، مگر 70 سال بعد بیت المقدس پھر آباد ہو گیا۔ بھاگے ہوئے بنی اسرائیل شہر میں واپس آ گئے اور پہلے جیسی رونق اور چہل پہل دوبارہ ہو گئی۔ دوسری طرف 100 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو زندہ کیا تو سب سے پہلے روح ان کی آنکھوں میں آئی، تاکہ وہ اپنا دوبارہ زندہ ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ جب سارے بدن میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پوچھا کہ تم کتنی مدت مردہ رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابھی تو ایک دن بھی پورا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان کی روح نکلی تھی تو صبح کا وقت تھا، اور 100 سال کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوئے تو شام کا وقت تھا، اس لیے ان کا خیال تھا کہ یہ وہی دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ تم 100 سال تک مردہ رہے۔ اب ہماری قدرت دیکھو کہ تمہارے ساتھ جو کھانا تھا وہ 100 سال گزرنے کے باوجود بالکل تر و تازہ ہے، نہ تو کھانا خراب ہوا، نہ انگور اور نہ ہی انجیر کھٹے ہوئے۔ اب اپنے مردہ گدھے کو دیکھو جس کی بوسیدہ ہڈیاں تمہارے سامنے ہیں۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم اسے زندہ کرتے ہیں تاکہ تمہاری ذات کے ذریعے لوگوں کے لیے دلیل ہو اور انہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر کامل یقین ہو جائے۔ مردہ گدھے کی ہڈیاں ان کے دائیں بائیں پھیلی ہوئی تھیں اور بوسیدہ ہونے کی وجہ سے ان کی چاندی چمک رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے سب ہڈیاں جمع ہوئیں اور پھر ایک ایک ہڈی اپنی جگہ جڑ گئی اور ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے گوشت، رگیں، پٹھے اور کھال پہنا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے گدھے کے نتنے میں پھونک ماری تو اللہ کے حکم سے اسی وقت زندہ ہو کر آواز نکالنے لگا۔ ان تمام باتوں کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر ایمان اور مضبوط ہو گیا، اور کہنے لگے کہ مجھے تو پہلے ہی اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن آج سب کچھ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ موت دینے کے بعد دوبارہ کس طرح زندہ فرماتا ہے۔